السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا۔ جب آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو ویڈیو پرفارم اچھا نہیں کرتی۔ پلیز لائک کیا کریں۔ آج بھی وہی ٹارگٹ ہے 1.3 کے اور 200 کمنٹس، ساتھ ہی 4 کے سبسکرائبرز پورے کر دیں میری سالگرہ کا تحفہ سمجھ کر۔ اگر آپ لوگ 15 کے کر دیں تو میں 2 قسطوں کا وعدہ نہیں کرتا، پر میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے تمہاری خوشی سے ہمارا کیا فائدہ۔ پہلی محبت از قلم علی آتش، قسط نمبر 88۔ آپ لوگ لازمی ٹارگٹ پورا کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ اگلے روز وہ اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا جب اس کے سیکرٹری نے اسے انٹرکام پہ اطلاع دی، سر کبیر صاحب آئے ہیں۔ شاہ کی بھویں سکڑی۔ اس نے کہا انہیں اندر بھیج دو۔ اس نے کہہ کر لیپ ٹاپ بجھایا۔ اس نے ابھی سامنے دیکھا ہی تھا کہ کانچ کا دروازہ دھکیل کر کبیر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ وہ اعتماد بھرے قدم اٹھاتا شاہ کے مقابل آیا جو اب کھڑا ہو چکا تھا۔ کیسے ہو دارین؟ اس سے بغل گیر ہوتے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کبیر نے شانے اچکائے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ شاہ نے تب تک کافی کا حکم دے دیا تھا۔ کبیر نے انکار کیا لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ میں بس تم سے ملنے آیا تھا، تم فارمل مت ہو۔ دارین مسکرایا۔ میں فارمل نہیں ہو رہا۔ مجھے تو تم لگ رہے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے سوال کیا تو کبیر کے وجود میں ہچکچاہٹ سی دکھائی دینے لگی۔ میں کل کے لیے تم سے معذرت کرنے آیا تھا۔ لاج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سب اس نے میرے کہنے پر کیا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ میں شیریں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ نادم سا بولتا شاہ کو دیکھ رہا تھا جس کی مسکان غائب ہوئی تھی۔ کبیر جانتا تھا اس کا تاثر کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ اپنی بات مکمل کر کے ہی خاموش ہوا۔ تم ضرور اس سے ناراض ہوئے ہوگے، لیکن وہ بے قصور ہے، میری غلطی تھی ساری۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کیبن میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دارین اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں نہ ہٹائی تھی۔ کبیر نے بے بسی سے لب کھینچ لیے۔ وہ اور کچھ بھی کہنا چاہتا تھا لیکن کم گو ہونے کے باعث وہ بس اتنا ہی جھوٹ بول سکا۔ اتنے میں خاموشی کو کانچ کے دروازے پہ ہونے والی دستک نے توڑا۔ آفس بوائے کافی کے مگ لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دارین کی اجازت سے میز پہ دونوں کے سامنے رکھے اور چلا گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کبیر کو لگا تھا وہ کچھ تو کہے گا لیکن وہ خاموش رہا تو کبیر کا اضطراب بڑھ گیا۔ دارین اس کے سوال پہ گہرا سانس بھر کر بولا، اگر تو میں تمہیں نہ جانتا ہوتا تو میں تمہاری بات پر یقین بھی کر لیتا، پر مسئلہ یہی ہے کہ میں چند ملاقاتوں میں اچھے سے جان گیا ہوں اور لاج مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ جب پکڑی جاتی ہے تو ساری کہانی سچ سچ بتاتی ہے، تو تم اسے بچانے کے چکر میں اپنے سر پہ الزام نہ لو۔ جب وہ چپ ہوا تو مسکایا تھا۔ کبیر کے اعصاب ڈھیلے سے ہوئے۔ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ میں لاج کو زیادہ کچھ نہیں کہہ پاتا، بس تھوڑا سا ناراض ہوتا ہوں، وہ بھی بس اسے احساس دلانے کے لیے کہ وہ ناسمجھی کر رہی ہے۔ اسے تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے، ورنہ وہ میری دشمن نہیں ہے۔ وہ آخر میں ہنسا تو کبیر گہرا سا مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ میں جانتا ہوں تم ایسے نہیں ہو۔ لاج جتنا تمہارا ذکر کرتی ہے اس سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تم سے ڈرتی ہے لیکن تمہیں اہمیت دیتی ہے۔ اس کی ہر بات تم سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی لیکن اب جیسے عادت ہو گئی۔ اس کی دنیا تمہارے گرد گھومتی ہے۔ میں اسی لیے آیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لاج اداس ہو۔ کبیر نے شاہ کے اشارے کرنے پر کافی کا مگ اٹھایا تھا۔
شاہ نے بھی کپ کو لبوں سے لگایا۔ سپ لینے کے بعد اس نے دوبارہ کافی کا مگ میز پہ رکھا اور کہا، وہ بس ایسی ہی ہے۔ میں اگر اس سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کے بھلے کے لیے ہوتا ہوں، ورنہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنا نقصان نہیں سوچتی، بہت لاپرواہ ہے خود کو لے کر۔ کبیر نے یہاں ایک بات نوٹس کی تھی کہ اتنے سنجیدہ دکھائی دینے والے مرد کے چہرے پہ لاج کے نام سے جو مسکان آئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ لاج ایسے ہی نہیں شاہ کی تسبیح کرتی، شاہ بھی اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ کبیر جب تک اس کے پاس بیٹھا رہا وہ لاج کی عادات بتاتا رہا، اس کی کوئی نہ کوئی بات وہ کرتا رہا۔ کبیر کو شاہ مسکاتا اچھا لگ رہا تھا، وہ شاہ کو سنتا رہا۔ پھر جب اسے لگا کافی دیر ہو چکی ہے تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کبیر کے جانے کے بعد شاہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لاج ایک ہے اور اس کے طرفدار 1000، وہ کہہ کر دوبارہ پاور چیئر پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شری کا سانس اٹک گیا تھا۔ کبیر کے منہ سے یہ سن کر میں شاہ کے آفس گیا تھا۔ اس نے ادھوری بات پہ ہی کہا، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ صبح بھی بغیر کسی سے بات کیے وہ آفس کے لیے گئے تھے۔ اب آپ نے جا کر شیریں کی بات کبیر نے ناراضی سے کاٹی۔ ڈرپوک لڑکی، میری بات تو مکمل ہونے دو۔ شیریں نے زبان دانتوں میں دبائی۔ سوری، آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ کبیر دوسری جانب سے مسکا دیا تھا۔ پھر اس نے شیریں کو مکمل بات بتائی تو شیریں کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے وہاں کچھ ہوا نہیں۔ کبیر نے اس کی بات پہ سوال کیا، وہاں کیا ہو سکتا تھا ویسے؟ شیریں چپ سی ہو گئی۔ اگر وہ اپنے نظریات کبیر کے سامنے پیش کرتی تو ضرور کبیر اس کی بے عزتی کرتا، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ نہیں، کچھ نہیں، آپ بتائیں، ٹھیک ہیں؟ وہ بات بدل کر بولی تھی۔ کبیر نے کہا، میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا آپ کو؟ وہ متفکر ہوئی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اگر بتا دوں تو حال پوچھنے آئیں گے آپ؟ کبیر کی بات پہ شیریں کے منہ سے نکل گیا، آپ چاہتے ہیں کہ میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں؟ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولا تھا۔ شیریں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ یہ نہیں کہنا تھا۔ لاج اور اس نے قسم لی تھی، ہم شاہ کی کہی گئی بات کسی سے نہیں کہیں گے، کہ اب ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ اگر ہم باہر نکلی تو ہماری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی یا گولی مار دی جائے گی۔ قسم کھانے کے بعد شیریں خود ہی بھول گئی تھی۔ مطلب کہ ایسا اچھا نہیں لگے گا۔ میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے؟ اس نے شیریں کو متجسس کرنا چاہا۔ جی آپ کو؟ مجھے شادی کی خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ میں ہر روز آفس سے آ کر انگلیوں پہ دن گنتا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ دن گننے کی نام ہی نہیں لے رہے، سب وہیں کا وہیں ہے۔ شیریں اس کی بات پہ جھنیپ گئی۔ کمشنر صاحب، گزر جائیں گے یہ دن بھی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کبیر اس کی بات پہ بے تابی سے بولا، پر میں چاہتا ہوں کہ یہ دن لمحوں کی مانند بہت جائیں اور ہماری شادی ہو جائے۔ میں آپ کو بغیر خوف کے اپنا ہاتھ تھامے دیکھنا چاہتا ہوں، جب آپ پورے حق سے مجھے پکاریں گی، مجھے چھوئیں گی، مجھے محبت کریں گی۔ وہ دلکشی سے بول رہا تھا۔ شیریں کی زبان پہ جیسے تالے لگ گئے تھے، وہ بولنا بھول گئی تھی۔ بہت جلد یہ دن بھی آئے گا، شیریں بس یہی کہہ سکی۔ تب تو شرمایا نہیں کریں گی نا؟
مجھے آپ کے منہ سے بھی اپنا نام اتنے ہی حق سے سننا ہے جتنے حق سے لاج شاہ کا لیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں جب آپ کسی کے سامنے کہیں گی کہ میرے کبیر، تو یہ سن کر مجھے کیسا لگے گا؟ میں اس بات کو سوچ کر ہی بہت کچھ محسوس کر لیتا ہوں، اور جب یہ لفظ حقیقت میں میرے کانوں میں گونجیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ شیریں نے دل میں اس کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ اسے کہہ کر اچھا لگا، لیکن ابھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبیر کو یہ سب نہیں کہے گی۔ نکاح ہو جائے، مہر لگ جائے، پھر وہ پورے حق سے کہے گی، لیکن ابھی نہیں۔ ایک بار کہہ دے۔ وہ جانتی تھی کبیر فرمائش کرے گا، لیکن اس نے وہی کہا جو اس نے سوچا تھا۔ ابھی نہیں، نکاح ہو جانے دے، مہر لگ جانے دے، پھر کہوں گی۔ شیریں نے بات کا جواب سنے بغیر کال بند کر دی تھی۔ کبیر کے میسج آنے لگے تھے۔ یہ رات بھی ایک بحث کے نام ہونی تھی، جس میں محبت کی لڑائی لڑی جائے گی، اور ایک لڑائی ان کی ہے جن کی آج کل ناراضی چل رہی ہے۔ وہ شاہ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اچھی بیوی ہونے کا مظاہرہ کیا۔ شاہ کے لیے آفس سوٹ نکالا، اس کی ٹائی نکالی، باندھنی آتی ہوتی تو وہ باندھ بھی دیتی۔ جوتے اسے شاہ نے صاف کرنے نہیں دیے تھے، گھڑی البتہ اسی نے شاہ کو پہنائی تھی۔ اب تو مان جائیں، وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تھی، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے لاج کو ایسے پرے کیا جیسے کھڑکی سے پردے کرتے ہیں۔ شاہ سے لاج کا دل ٹوٹ گیا۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی۔ شاہ پلٹا، مت کرو، میرا کیا ہے؟ لاج نے دل پکڑ لیا۔ اس کی صدمے سے آنکھیں باہر آنے کو ہو گئی تھی۔ شاہ، آپ پہ کسی نے کالا جادو تو نہیں کروا دیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اس نے رونے جیسی شکل بنائی۔ آپ بدل گئے ہیں۔ کیا اسے سپاٹ چہرے سے دیکھتا رہا، پھر سرد مہری سے بولا، ہو گیا ڈرامہ، اب میں جاؤں؟ لاج نے دانت کچکچائے۔ آپ نے ماننا ہے یا نہیں؟ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ جما کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بالکل قریب آ کر چہرہ اٹھا کر وہ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ شاہ کی بھویں ذرا سی اٹھی۔ فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ پلٹنے لگا۔ لاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہ، وہ جھنجھلائے سے انداز سے بولی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹایا۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لاج پریشانی سے جا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اگلے 2 دن وہ یہی سوچتی رہی، اور جو کچھ وہ کر سکتی تھی کرتی رہی، لیکن شاہ کا انداز نہ بدلا۔ لاج حقیقی معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ آج وہ آفس سے رات گہری ہونے پہ آیا تھا۔ لاج اسے پورچ میں ہی مل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے گاڑی سے نکل کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ لاج کی جانب گھوما تھا۔ لاج مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ آپ کا کوٹ اور لیپ ٹاپ لینے آئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے آج میں نے آپ کی پسند کی چیز بنائی ہے۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ شاہ نے سر نہ میں ہلایا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اور سامان میں خود لے کر جا سکتا ہوں، تم جاؤ کمرے میں۔ لاج نے اسے خفگی سے دیکھا۔ واہ بھائی، یہ ٹھیک ہے، بیوی بیچاری کچن میں سڑتی رہے، اور جناب رات کا کھانا باہر سے کھا کر آئے ہیں۔ اب میں بھی اس بات پہ ناراض ہو جاؤں، لیکن میں نہیں ہو رہی، کیونکہ میں آپ جیسی نہیں ہوں، جو ایک بات پکڑ لے تو اگلے بندے کی جان ہی لینے کو ہو جاتے ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں
کہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ تمہاری آخری غلطی پہ تمہیں جیسے ہی معافی ملتی ہے، تم اگلے ہی دن کچھ نیا کارنامہ کر کے کھڑی ہو جاتی ہو۔ اس لیے اب کی بار میں نے سوچا ہے کہ میں کوئی معافی نہیں دوں گا، تاکہ تم کچھ دن سدھری رہو۔ وہ بے حسی کی ساری حدیں پار کر چکا تھا، لاج روحان سی ہو گئی۔ میں اب کی بار سچی کہہ رہی ہوں، آپ کی بات مانوں گی۔ شاہ سر جھٹک کر ایسے آگے بڑھا جیسے اسے لاج کی بات پہ یقین ہی نہیں آیا۔ لاج اس کے پیچھے بھاگی ہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ زمین پہ گر گئی، پیر سے درد کی ٹیس اٹھی اور اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس کی تکلیف دہ آواز پہ وہ پلٹا تھا۔ لاج اسے نیچے گرا دیکھ وہ حواس باختہ ہو کر اس کے پیچھے آیا۔ لاج اپنا پیر پکڑ کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ شاہ اس کا پیر پکڑنے لگا، لاج نے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ آپ جائیں یہاں سے، مت کریں میری پرواہ۔ 2 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے آپ کو مناتے ہوئے۔ میں بھی کبھی اتنی ناراض نہیں ہوئی، تب بھی نہیں ہوئی تھی جب آپ نے میرا منہ دبوچا تھا اور بازو میں درد کیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا نا، لیکن آپ… اس کی آواز میں تکلیف اور نمی تھی۔ شاہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا، لیپ ٹاپ اور کوٹ زمین پہ پڑے تھے۔ لاج، مجھے دیکھنے دو کہاں چوٹ لگی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ لاج نے پھر سے اسے دھکا سا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، چل سکتی ہوں، آپ کی مدد مجھے نہیں چاہیے، جائیں یہاں سے۔ وہ اٹھنے کی صحیح کرتی پھر بیٹھ گئی، لبوں کو سختی سے دبا کر وہ تکلیف پہ قابو پا رہی تھی۔ شاہ کو لگا اب بس ناراضی کا کھیل بہت ہو گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ لاج گر جائے گی۔ لاج میری جان، میں ناراض نہیں ہوں، میں تم سے بھلا ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تمہیں بس تنگ کر رہا تھا، مجھے دکھاؤ تو صحیح، میرے سکون کو کہاں چوٹ لگی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ زبردستی پیچھے کر چکا تھا، اس کے پیر میں شاید موچ آئی تھی۔ لاج اس کے انگلیوں سے ٹٹولنے پہ تڑپی تھی۔ شاہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ لاج نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی، اس لیے مجبوراً وہی مان گیا۔ اچھا چلو اندر تو چلو۔ اس نے کوٹ کو کاندھے پہ ڈالا اور لیپ ٹاپ گاڑی میں واپس رکھ کر اس نے لاج کو گود میں اٹھایا۔ لاج کے گلے میں موجود اس کا آنچل فرش پہ جھولنے لگا۔ اس نے شاہ کی شرٹ کو کالر سے تھام رکھا تھا۔ شاہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ شاہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کیا پتا تھا تم گر جاؤ گی، تبھی کہتا ہوں دھیان سے چلا کرو، آرام آرام سے۔ لیکن تم… ہاں شاباش، اب اپنی غلطی بھی مجھ پہ ڈال کر غصہ کریں۔ لاج چڑ کر بولی تو شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیا ضرورت تھی بھاگنے کی؟ میں بھاگی نہیں تھی، میں بس آپ کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ اگر آپ میرا ہاتھ پکڑ لیتے تو میں کبھی نہ گرتی۔ یہ بات اس نے سنجیدگی سے کہی تو شاہ خاموش ہو گیا۔ اسے 1 منٹ بھی نہ لگا لاج کی بات سمجھنے میں۔ میں اب تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا کروں گا۔ اس نے لاج کا ماتھا چوما تھا۔ لاج مسکرائی۔ اس کی مسکان پہ آپ سب توجہ کریں تو تھوڑی تھوڑی شاطر سی مسکان تھی، اور دل میں لاج نے چالاکی کے کرداروں جیسی مسکان چہرے پر سجا کر اپنی لٹ دل ہی دل میں انگلی پہ لپیٹی اور بولی، مجھ سے پنگا، کہا تھا نا، شاہ کو اپنی مٹھی میں کر لوں گی۔ اس نے لٹ چھوڑ کر ہاتھ پھیلایا اور ایک ایک انگلی بند کر لی۔ اس حویلی کا سب سے لائق لڑکا میرے چنگل میں ہے، اب اس حویلی پہ بس میرا راج ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ بھی جان کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس نے یہ سین ڈرامے میں دیکھا تھا، اسے بڑا اچھا لگا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس پہ بھی یہ وقت آئے گا۔
شاہ تو اس کی انگلیوں پہ چلتا ہے۔ واہ لاج واہ، اس نے اپنی کمر ٹھوکی۔ اگر شاہ اس کے دل کی جان سکتا تو اسے ابھی بتاتا کہ لاج کو طبیعت ٹھیک کروانے کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ابھی وہ بیچارہ اسی غلط فہمی میں گھرا تھا کہ لاج کو چوٹ لگی ہے۔ پھر وہ شرمندگی اور ندامت میں وہ سب کرتا چلا گیا جو لاج اسے کہتی رہی۔ اس نے لاج کی بتائی ہوئی اپنی پسند کی چیز جو کہ دراصل لاج کو پسند کی ہے وہ پلیٹ بھر کر کھائی اور ہر لقمے پہ تعریف کرنا نہیں بھولا۔ میکرونی وہ نہیں کھاتا تھا، لیکن لاج کی خوشی کے لیے آج وہ مان گیا کہ یہ اس کی پسندیدہ شے ہے اور بہت اچھی بھی بنی ہے۔ لاج ناراض ناراض سی ڈائننگ میں لنگڑی ہونے کا ڈرامہ جاری رکھے بیٹھی رہی۔ پھر شاہ نے کھانا کھانے کے بعد اس بوری کو اٹھایا اور لے کر کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پہ بڑے احتیاط سے بٹھایا۔ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تمہارے پاؤں پہ بام لگا دوں گا، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا گال تھپک کر آسان سے بولتا کھڑا ہوا۔ لاج چونکی، تکلیف میں مبتلا تھی، اس لیے ہاں ہوں میں ہی جواب دے سکی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھی شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ابھی کوٹ ایک طرف رکھا ہی تھا۔ لاج کو کوٹ سے کچھ نکل کر باہر گرتا دکھائی دیا۔ غور کیا تو لاج کے پورے وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی کہ وہ ایک دم سے اٹھی، چھلانگ لگا کر فرش پہ آئی۔ شاہ، اب یہ میرے ہو گئے۔ شاہ کے کوٹ سے 5,000 کا نوٹ گرا تھا، اور یہاں 5,000 کے نوٹ نے لاج کے سارے ڈرامے پہ پانی پھیر دیا تھا۔ شاہ اسے صدمے سے دیکھ رہا تھا، جو مارے خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ یس یس کرتی وہ اچھل رہی تھی۔ شاہ اسے صدمے سے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے سب سمجھ آ گیا، اور جب لاج کو احساس ہوا تو اس نے غلطی سے دوسری ٹانگ پکڑ لی۔ یا اللہ، میں یہاں کیسے آ گئی؟ کہیں دوبارہ سے بھوت تو نہیں مجھ سے لپٹ گئے؟ وہ سر کو تھام کر چکرانے کی اداکاری کرنے لگی۔ شاہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے بھوت اب میں اتاروں گا۔ اس نے لاج کو اپنی گرفت میں لیا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے بیڈ پہ پھینکا۔ لاج کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاہ فی الحال سننا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ وہ اپنی ٹائی کا ناٹ ڈھیلا کر رہا تھا۔ قدم لاج کی جانب بڑھا رہے تھے۔ تو آئی تھی اس پاؤں میں، اس نے کہہ کر پاؤں دیکھا، پھر سر نہ ہلایا۔ نہیں، اس میں آئی تھی۔ وہ گھٹنا پکڑ کر بول رہی تھی۔ شاہ نے ٹائی اتار کر پھینکی۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ لاج کو اپنی موت ان آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو میری وجہ سے گری تھی۔ شاہ اپنی شرٹ کے بٹن کھو رہا تھا۔ نہیں میں تو وہ سمٹی۔ شاہ شرٹ اتار چکا تھا۔ ایک ہی جست میں وہ لاج کے قریب ہوا، اسے پکڑا۔ میں بہت برا ہوں۔ لاج نے سر نہ ہلایا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں اس کی پشت پہ کیا اور اسے بیڈ پہ لٹایا۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں کہ دارین شاہ ایک بہت برا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو آج اپنے جنون سے متعارف کروائے گا۔ اس نے کہہ کر لاج کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے پہناوے سے کھیلتا، اسے شکست دیتا۔ وہ اسے بیڈ پہ ڈال چکا تھا۔ تمہاری جان اب میں لوں گا۔ مجھے تمہاری سسکیاں اتنی ہی اونچی سننی ہے جتنی تمہاری مجھ سے بات کرتے آواز اونچی ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر لاج کی ٹانگ میں گیپ لا کر اسے اپنے کاندھے پہ رکھ کر گھٹنے کے بل بیٹھا اور شدت سے لاج میں داخل ہوا تو وہ تڑپ گئی۔ شاہ آرام سے۔ شاہ نے اس کی دھڑکنوں کو تھاما۔ یہ کہو شاہ، جیسا آپ چاہیں، رحم کی امید نہ کرو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس میں اتر رہا تھا۔ لاج کی جان کانپ رہی تھی، پورے وجود میں چوٹیاں رینگنے لگی تھی۔
اسے اب احساس ہوا تھا اسے شاہ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب شاہ تنگ کرنے پہ آیا تو لاج برداشت نہیں کر سکے گی۔ لیکن اب تو بات حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب لاج کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ لاج پوری رات اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی کانپ کر سسکیاں لیتی گئی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔